السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز ویورز، آج ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل قصہ پیش کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک، جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے اور خون ریزی کرے گا؟ کیونکہ ہم کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے اعتراض نہیں کیا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، تعجب کیا تھا، کیونکہ اس سے انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے جنوں کو پیدا کیا تھا، جو زمین میں فساد کرتے تھے اور خون ریزی کیا کرتے تھے۔ جن ایک ایسی مخلوق ہے جس کی عقل اللہ تعالیٰ نے بہت کم رکھی ہے، وہ بہت زیادہ کم عقل مخلوق ہے، ان کا دماغ اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ زمین میں فساد کرتے اور خون ریزی کا معاملہ کرتے تھے۔ اس کو دیکھ کے فرشتوں نے پوچھا کہ کیا جو آپ اگلا نائب بنانے والے ہیں، کیا وہ بھی فساد اور خون ریزی کریں گے؟ یہ سوال تھا اللہ تعالیٰ سے، فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا۔ فرشتے اللہ کی بہت نیک مخلوق ہیں، وہ اللہ کے کسی بھی فیصلے کا اعتراض نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میری حمد و ثنا بیان کرے، تو ان کو اپنے اوپر ملامت ہوئی کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں کمی بیشی اختیار کر رہے ہیں، جو ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کسی اور کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ اب فرشتوں کو یہ بھی تھا، فرشتے جو تھے اس ٹائم جتنی بھی مخلوق تھی، سب سے بہترین جو مخلوق تھی وہ فرشتے ہی تھے۔ جن چرند پرند جانور جو بھی تھا، سب سے زیادہ علم فرشتوں کا تھا۔ تو ان کو یہ ہوا کہ شاید جو اب نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے اس سے بھی بہتر ہم ہی ہوں، اس لیے وہ اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ وہ اس نئی مخلوق کو بھی خود سے کم تر سمجھ رہے تھے۔ اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ کیا جو میں نے اس کو نام سکھائے ہیں وہ تمہیں ان کا معلوم ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہے، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں کے نام سکھائے تھے، جس میں چرند پرند، انسان، فصل، ہر چیز، لوہا، ہر چیز کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، تحقیق میں آسمان اور زمین کے غائب کو
جاننے والا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ان کے دل میں جو سارے سوالات گھوم رہے تھے، یا پھر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ مخلوق بھی ہم سے کم ہی ہو علم میں، تو وہ اگر یہ سوچ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا، تو وہ فرشتوں میں کیسے چلا گیا؟ ابلیس ایک ایسا جن تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا بیان کیا کرتا تھا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کے وجہ سے اس کو ایک مقام دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے کا ایک مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، مگر اس مقام کی وجہ سے وہ اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اور وہ اس تکبر کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی انکار کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی وحشت میں ٹھہرو، اور جہاں سے چاہو وحشت کے رزق سے کھاؤ، جو مرضی تم چاہو وہ کھاؤ، اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور اس جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ جو جنت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ان کو ایک بہترین جگہ پر رکھا ہوا تھا، پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم اس جنت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یہاں پر شیطان اور انسان بھی ایک دوسرے سے مراد ہو سکتے ہیں، یا پھر انسان اور انسان بھی ایک دوسرے سے مراد ہو سکتے ہیں، اور ایک وقت تک تمہیں آپس میں فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد جب وہ زمین میں اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، جس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور ان پہ رحم کرنے والا ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے اور جو میری ہدایت پر چلیں گے وہ ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ کے ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ سورۃ آل عمران 59 میں بھی کہا گیا، بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور مٹی کی جو قسم تھی وہ مختلف قسم کے ذریعے سے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی ساری جو اولاد ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئی، اور مٹی کے کئی رنگ اس میں شامل ہو گئے۔ قرآن پاک میں کئی بار چکنی مٹی کا ذکر کیا گیا، کئی بار تراب کا ذکر کیا گیا۔ تراب کا مطلب ہے خشک، اور کہیں سرخ اور چکنی ملائم، اور مٹی کا مختلف مٹی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہی وجہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی گندمی کلر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم اور حوا سے
بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اسی طرح اللہ سے ڈرتے رہو کہ جس کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو۔ اللہ تم پر نگران ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 62 سے 65 تک کے جو واقعہ ہے، اس میں تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور برائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، مجھے مرنے کے بعد، اٹھائے جانے کے بعد تک مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس نے کہا، جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں سے بہت سو کو ناشکرا ہی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے تو میں تم تمام کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، اور نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔ اس نے کہا، تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا اس میں سے ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا کہ ان کے سامنے یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر اس کو پھسلا دیا۔ جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو وہ شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درخت کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ ان کے رب نے ان کو آواز دی، میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں لگے التجائے کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں رہنا اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ شیطان نے کتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام دے دیا، حالانکہ گناہ خود کیا، الزام اللہ تعالیٰ پہ دے دیا کہ تو نے مجھے بہکایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی کہ مجھے ان لوگوں کی موت تک، جو آخری بندہ جب تک موت نہیں لے گا تب تک مجھے مہلت دو، تب تک مجھے آپ نے اٹھانا نہیں ہے، مجھے تب تک مہلت چاہیے، اور میں ان کو آگے پیچھے سے بہکاؤں گا۔ اور وہ یہی کام ابھی تک سر انجام دے رہا ہے۔ اس نے پہلا کام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سے شروع کیا تھا، اور یہ سارا کچھ جو وہ ہمارے اندر، خون کے اندر جا کر وسوسے ڈالتا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر عطا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا، ہر چیز کے نام سکھائے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو پیالہ، ہنڈیا اور اس طرح کی ہر چیز، دنیا کی جو بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نام سکھائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور فرشتوں نے عاجز ہو کر درخواست کی تھی اور جواب میں کہنے لگے کہ اے اللہ، تو پاک ہے، تو نے جو بھی ہمیں سکھایا، ہمیں اس کے علاوہ کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یہ جو بھی ہمارے پاس علم ہے ابھی سے، تب سے لے کر ابھی تک، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کے علاوہ کوئی بھی علم نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آدم ابو البشر، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اسی طرح قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تو وہ لوگ یہی بات ان سے کہیں گے جیسا کہ پہلے گزر چکا اور آگے بھی آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں آدم ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو میری عبادت کریں گے اور جو زمین میں خلیفہ بن کر آئیں گے۔ خلیفہ ہوتا ہے کسی کی جگہ کو سنبھالنا، اور حضرت اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا تاکہ زمین کا خلیفہ بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد زمین کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھے ہیں، اور یہ چند مصنوعی اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں ٹہلو اور کھاؤ پیو اس میں سے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے ہوئی تھی۔ ابلیس کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں اکیلے رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے تھے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ان کی بیوی یہاں نہ تھی۔ وہ سو کر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پوچھا تجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ حوا علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ تو سکون حاصل کرے میرے ساتھ۔ حوا کے معنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا جائزہ لینے کے لیے ان سے پوچھا اے آدم، ان کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ فرشتوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا اس کو حوا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے زندہ سے پیدا کیا گیا۔ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے ذکر کیا ہے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں کی طرف سے چھوٹی پسلی سے پیدا ہوئی، جبکہ حضرت آدم سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس فرمان سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پھیلا دیے۔ خدا سے جس کے نام کو اپنی حاجت برآورنی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قول بھی فرمایا خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کو جوڑا بنایا
تاکہ اس سے راحت حاصل کرو۔ سو جب وہ اس کے پاس جاتے ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اسی طرح ٹیڑھی رہے گی۔ اسی لیے عورتوں کے متعلق اچھی وصیت قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہ کھائے، مفسرین اس کو مختلف رائے سے واضح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ اس کے کہنے والے حضرت ابن عباس، ابن مسعود، سعید بن جبیر، محمد بن قیس رحمہ اللہ اجمعین تھے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، اور یہ بات حضرت ابن عباس سے ایک روایت میں حضرت حسن بصری سے بھی مروی ہے، اور حضرت وہب نے کہا کہ اس کا دانہ مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور بعض کے نزدیک یہ کھجور کا درخت تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی بھی بیان نہیں کیا، صرف ایک درخت کا ذکر کیا جس سے منع کیا گیا، اس لیے اس کا کوئی خاص نام نہیں رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے، وہ جنت آسمان پر تھی یا زمین میں، اس چیز کو بھی واضح نہیں کیا گیا، لیکن مجموعی روایات کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت میں جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے، جب جنت ان کے سامنے آئے گی تو مومن لوگ حضرت آدم سے کہیں گے، اے ہمارے لیے جنت کھلوانے کی اللہ سے درخواست کریں، تو وہ جواب میں فرما دیں گے کہ تمہارے باپ کی غلطی نے تو ان کو جنت سے نکالا تھا۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ یہ جنت وہ تھی جو اللہ کے پاس ہی تھی، اور یہ جنت الخلد میں شامل نہیں تھی، کیونکہ اس جنت کا ایک درخت خلد والا درخت نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، وہ مسلسل ہمارے خلد کی جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے، یعنی کہ ہمیشگی کی جنت، جو مکمل طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس ہوگی۔ یہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک وہنہ نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتارے گئے، اور جب یہ زمین پر اترے تو انہوں نے فوراً سے حضرت آدم نے حضرت حوا کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیا، اور جب یہ اکٹھے ہوئے تو یہ عرفات کے میدان میں اکٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن ہی جنت سے نکالا تھا اور جمعے کے دن ہی جنت میں ڈالا تھا، اسی لیے زیادہ تر جمعے کے دن کی فضیلت بھی بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ جمعے کا ہے، اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت بھی آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے مناظرہ کیا کہ آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا ہے اور محروم کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغامات اور کلام کے لیے منتخب کیا، آپ بھی مجھے ایسی چیز پر
ملامت کر رہے ہیں جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں لکھ دی تھی، یا میرے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جنت میں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوئی یا نہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد صرف زمین میں ہوئی، اور ایک قول ہے کہ قابیل اور ان کی بہن جنت میں پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور ذکر کیا گیا کہ ان کے ہاں ہر دفعہ لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور حکم یہ تھا کہ ایک جوڑے کی لڑکی کی شادی دوسرے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے گی، اور دوسرے جوڑے کی لڑکی کی شادی پہلے جوڑے کے لڑکے سے کر دی جائے گی۔ یہ سلسلہ کافی مدت تک چلتا رہا، اور ایک وقت میں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کی شادی باہمی طور پر جائز نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بہن بھائیوں کی شادی جائز قرار دی گئی تھی تاکہ نسل انسانی بڑھائی جائے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی تھی کہ جو جوڑے میں جو اولاد پیدا ہوگی، جو دوسرا جوڑا ہوگا اس کی اولاد کے، یعنی کہ جو جوڑا ایک بہن بھائی کا جوڑا ہے وہ دوسرے بہن بھائی کے جوڑے کی لڑکی اور پہلے بہن بھائی کے جوڑے کے لڑکے کے ساتھ شادی کر پائے گی۔ جوڑے آپس میں شادی نہیں کر سکتے۔ حابیل اور قابیل کا بھی یہی واقعہ تھا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور اے محمد ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سناؤ، کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ان کی ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل اور حابیل سے کہنے لگا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کی ہی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے والا ہے تو میں تجھ پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے کہ میں تجھے قتل کر کے گناہ گاروں میں شامل ہو کر دوزخ میں چلا جاؤں اور ظالموں میں سے ہو جاؤں، اور مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں پر بھی شیطان نے اللہ تعالیٰ کی جو سامنے اجازت مانگی تھی کہ میں ضرور ان کو بہکاؤں گا، شیطان نے اس کو بھی بہکا دیا، اور بہت ہی زیادہ بہکایا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کا بھائی لاسٹ ٹائم تک ترغیب دے رہا تھا کہ ایمان لے آؤ، ایسا نہ کرو۔ جب اس نے قتل کر دیا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں اب اس بھائی کی لاش کا کیا کروں۔ اب خدا نے ایک کبا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس مجھ پر کہ اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کعبے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ اس سے پہلے روح زمین پر کوئی بھی انسان کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انسان کو سکھانے کا طریقہ تھا کہ وہ اس طرح اپنی جو بھائی ہے اس کی لاش کو دفنائے۔ ابن مسعود دیگر صحابہ سے ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے، اور حابیل نے
قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنی کھیتی سے ایک ردی نکما گھٹا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ قابیل کو اس بات کا بڑا غصہ آیا۔ پہلے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا اصول تھا کہ جس کی قربانی قبول کرنی ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، وہ اس کو کھا جاتی تھی۔ اسی طرح یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی، تو قابیل کو اس بات کا بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تمہیں ہر حال میں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اس کو بڑا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تم ظلم کرو گے اگر تم مجھ پہ قتل کرو گے اور اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ اگر تم میری بہن سے شادی نہ کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس حابیل نے کہا اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کرنے کے موقع پر موجود تھے، اسی لیے قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی، اس لیے اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کی لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گئے، حابیل سے ملاقات ہو گئی۔ قابیل نے کہا تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کا قتل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ان کا سامنا کرنے کے لیے بالکل نہیں گیا۔ وہ اپنی بہن سے شادی کر کے کسی دور علاقے میں جا بسا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہی نہ، اور اس کی اولاد پھر فاجر فسوق کے کاموں میں زیادہ ملوث ہو گئی اور بے حیائی کے کام ان میں عام ہو گئے۔ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے قتل کے بعد بہت افسردہ رہنے لگے۔
جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شیش جیسی نعمت سے نوازا۔ ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام حضرت حوا نے شیش رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کے متبادل تھا۔ شیش کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب شیش کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے اور انوش کی پیدائش کے وقت حضرت شیش کی عمر 165 سال تھی۔ اس کے بعد وہ 800 سال برس زندہ رہے۔ حضرت ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کل 104 صحیفے نازل کیے اور ان میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت کی کہ اور دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی اور ان اوقات کی عبادات سکھائیں اور ایک بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشن گوئی بھی دی۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اولاد آدم کے تمام نسب حضرت شیش علیہ السلام تک پہنچتی ہیں کیونکہ آپ کے سوا تمام اولاد آدم ختم ہو چکی تھی، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات جمعہ کے دن ہی ہوئی تھی۔ وفات کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میرے بیٹوں، جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں، اور ان کے بیٹے پھل لینے کے لیے چل پڑے کیونکہ جنت کا پھل ہمیشگی کا پھل ہے اور دنیا کے پھل سے الگ ذائقہ ہی ہوتا ہے۔ تو راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی اور ان کے پاس کفن اور حنوط نامی خوشبو تھی اور ساتھ ہی کھلاڑیاں اور بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا، تم کدھر جا رہے ہو اور کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارے باپ آدم بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہو چکا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت حوا نے پہچان لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ساتھ لپٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، دور ہو جاؤ میرے پاس سے، میں تجھ سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرے اور میرے اللہ کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ ہو۔ پس فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی، ان کو کفن پہنایا اور خوشبو لگائی اور ان کے لیے قبر کھودی گئی اور ان کی لحد بنائی اور ان پر نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ان کو قبر میں داخل کیا اور ان پر مٹی ڈال دی۔ پھر کہا، اے آدم کے بیٹوں، میت کو دفنانے کا تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لوح محفوظ میں 1000 سال لکھی گئی تھی اور تورات میں 930 برس زندہ رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام معاملات کی ذمہ داری حضرت شیش علیہ السلام نے سنبھالی۔ حضرت شیش علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے انوش نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی اور آپ نے اپنی وفات کے وقت انوش کو وصیت کی اور انوش کے بعد ان کے بیٹے اور ان کے بعد ان کے بیٹے نے معاملات کی ذمہ داری سنبھالی۔ یہ واقعہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف جگہوں پر اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تک جو بھی بات میں نے پہنچائی ہو وہ بہترین ہو